السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موجودہ زمانے میں فتنہ انکار حدیث نے اچھی خاصی قوت پکڑ لی ہے، اور اسی فتنہ میں پاک و ہند کے وہ نیم ملا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں جنہوں نے علوم شرعیہ اور قواعد عربیہ کی تعلیم کہیں باقاعدہ طور پر نہیں لی، بلکہ خود ہی اپنی عقل کا استعمال کر کے اور اپنے تئیں علامہ سمجھ کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اور جدید انگریزی تعلیم کے حامل بہت سے افراد کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہندوستان میں انکار حدیث کے حاملین کا ایک جائزہ لیں تو اس میں عبداللہ چکڑالوی 1332 ہجری کا نام سر فہرست آتا ہے، جس نے اعلانیہ طور پر احادیث صحیحہ کا انکار کیا۔ اسی طرح مولوی نذیر احمد 1330 ہجری بھی احادیث میں طعن و تشریح کیا کرتے تھے، اور احادیث پر عمل کرنے والوں کو وہ جاہل قرار دیتے تھے کہ یہ لوگ حکمت عملی کے علوم سے جاہل تھے اور احادیث کے حقیقی معنی سے ناواقف تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، اور اس ترجمے پر وہ بہت فخر کیا کرتے تھے۔ بحوالہ نزہۃ الخواطر صفحہ 294 سے 297، جلد 8۔ اسی طرح مولوی برکات احمد 1337 ہجری حدیث پر عمل کرنے والوں پر بہت زیادہ زبان درازی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے علم حدیث سے بیزاری کا اظہار کیا، جبکہ علوم فلسفہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آخر میں صوفیت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انکار حدیث کا ایک دوسرا دور سر سید احمد خان صاحب سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ انہیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے بہت بڑا ایک کام کیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انہوں نے قائم کی۔ جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ان کی دوسری طرف ہم بات کریں ان کے عقائد کے بارے میں، تو وہاں بہت افسوس کا مقام ہے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو سر سید احمد خان اس کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، جس کے لیے انہوں نے ایک نہایت خوبصورت نظریہ پیش کیا کہ ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کا مقابلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ میں انگریزی تعلیم کا منکر نہیں ہوں، انگریزی تعلیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن انگریزی تعلیم ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دینی تعلیم کو ہم بالکل اٹھا کر کے رکھ دیں، یا قرآن کی غلط تشریح کرنے لگیں، قرآن کی غلط وضاحت کرنے لگے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ معاف کرے، ان سے یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی، یہ ان سے تھوڑی سی چوک ہوئی کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کو تو ترجیح دی، لیکن قرآن کی بالکل الگ ہٹ کر کے تشریح کی، جو بالکل یہ اسلام کے خلاف تھی، دین کے خلاف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تھی، ان کے قول کے خلاف تھی، اللہ کے خلاف تھی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے انجیل کی شرح لکھی، جس میں اسلام اور عیسائیت کو ایک دین ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازیں لگا دی، اور ایک مجمع علمی قائم کیا جس کا کام انگریزی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انگریزوں کے کھانوں کی حلت میں ایک کتاب بھی لکھی، چنانچہ ان تمام خدمات کے سلسلے میں انگریزوں نے انہیں سر کا خطاب بھی عطا کیا۔ مزید برآں انگریزی تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے علی گڑھ میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا جس کا نام وکٹوریہ رکھا گیا تھا، جس کے عوض میں انگریزوں نے انہیں ہندوستان کا ستارہ تمغہ دیا، یعنی ایک میڈل سے نوازا۔ جس طرح سے اہل کتاب انگریز لوگ عقل پرست کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کو عقل پرست کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس چیز کو ان کی عقل تسلیم کرتی ہے اس کو مانتے ہیں، اور جس چیز کی اجازت ان کی عقل نہیں دیتی ہے، تسلیم نہیں کرتی کسی بات کو، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے قرآن کو، قرآن کی آیات کو اور قرآن کے احکامات کو اپنی عقل کی بنا پر پرکھا، اور اپنی عقل کے موافق اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا، میں نے سمجھا، اور اسی طرح سے سمجھو جس طرح سے میں سمجھ رہا ہوں۔ قرآن میں جس جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے وہ ظاہر میں کہیں موجود نہیں، بلکہ
اس سے مراد انسانی فہم و فراست میں آرام و سکون اور تکلیف مراد ہے۔ بحوالہ نزہۃ الخواطر صفحہ 30 جلد 8، یہ ان کا کہنا ہے کہ جنت اور جہنم کچھ ہے ہی نہیں، صرف یہ انسانی فہم و فراست میں آرام و سکون اور تکلیف مراد ہے۔ یعنی صاف الفاظوں میں کہا جائے تو انہوں نے جنت اور جہنم کا انکار کر دیا، بالکل سرے سے نکار دیا کہ جنت اور جہنم کوئی چیز ہے ہی نہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے۔ اور ایک ایمان والے کے ایک فریضہ ہے جنت اور جہنم پہ یقین رکھنا، ایک ایمان کا حصہ ہے۔ سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں اگر بات کریں تو ساری احکامات ہیں جن کا انہوں نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی عقل کی بنا پر قرآن کی آیات کو سمجھا اور اس کے اپنی عقل کے حساب سے انہوں نے تفسیر کی، اس کی اپنے ہی حساب سے انہوں نے مطلب نکالا، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ابھی موقع نہیں اس کو بیان کرنے کا یہاں پر اس وقت۔ یہاں مختصر سا حضرت سر سید احمد صاحب کا تھوڑا جائزہ لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جنت اور دوزخ کا تو انہوں نے انکار کر ہی دیا، ڈائریکٹلی ہی کر دیا، بلکہ انہوں نے معجزات کا بھی انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے تو اس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ کا خیال یہ ہے کہ انہیں سرے سے آگ میں ڈالا ہی نہیں تھا، یہ معاملہ محض کفار کی کوششوں اور تدبیروں تک ہی محدود رہا۔ تفسیر قرآن صفحہ نمبر 17 پر یہ لکھتے ہیں اپنے، جنہوں نے تفسیر قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے، چھوٹی سی ایک کتابچہ۔ آپ کی دلیل یہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، بالکل واضح آیات ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارتادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، یعنی ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ہو جا۔ اس واضح آیت کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو صرف ان کی تدبیر تھی، تدبیر تک ہی محدود تھی یہ والا کام ان کا، کفار کا، مشرکین کا، اس کو عمل میں نہیں لائے تھے وہ، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان کے عصا کا اژدہا بن جانا اور پھر ان کے آدمیوں کو کے سانپوں کا نگل جانا، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا، اپنے حساب سے ان کی تعویل کی کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کا ایک خیال تھا کہ ان کی لکڑی جو اژدہا بن گئی اور ان سانپوں کو نگل لیا، یہ ان کا یعنی خیال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ، جبکہ واضح آیت ہے بالکل۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 اور 21۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، کئی سارے معاملے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، ان کا زندہ اٹھائے جانا، ان پہ بھی ان کے الگ ہی نظریہ ہے، لیکن یہاں پر مقصد صرف سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں بتانا نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔